76 سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ تو ایک نارمل ڈسکشن ہم پہلے ہی پلان کر چکے تھے کہ آج ہم نے کرنی ہے. بٹ اس دوران وزیر اعظم کا خطاب بھی آ گیا اور ان کا یہ الوداعی خطاب بھی تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو انکارپوریٹ کیے بغیر ہم کوئی اور ڈسکشن کریں. اگر بڑا بریفلی سا میں ایکسپلین کروں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو میرا خیال ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 16 ماہ میں 4 ماہ کا ڈیمیج انہوں نے ریپیئر کر دیا ہے. اور اگر ان کے ورڈز تھوڑے سے میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم انتخابات کرا دیتے اپریل 2022 میں، تو اس وقت ایسے گھمبیر حالات میں یہ ملک کھو جاتا کہ وہ پھر کسی سے نہیں سنبھلنا تھا. اس لیے پھر ہم نے سیاست کی قربانی دی اور ہم نے ریاست کا ساتھ دیا، اور اسی لیے آج ہم اتنی کامیاب ٹریجیکٹری پہ چل رہے ہیں. اور اس کی جو مثالیں انہوں نے آگے دی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور انہوں نے کہا ہم نے صرف ماضی کی تاریکیاں ہی ختم نہیں کیں، بلکہ آنے والے وقت کے لیے مستقبل کے روشن چراغ بھی جلا کے جا رہے ہیں. ہم صحافیوں کو مکمل وہ کہتے ہیں ہم نے آزادی دی. پاکستان میں اس سے پہلے پریس اتنا آزاد تھا ہی نہیں. معاشی زنجیروں سے تو ہمیں نجات مل گئی ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی اکنامک پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتی ان ہز ورڈز. اور پچھلی حکومت نے جو بارودی سرنگیں بچھائی تھیں ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے. خود غرضوں کو ہم نے سائٹ پہ کیا، اور وطن فروش اور وطن دوست کی سوچ میں جو جنگ تھی اس میں وطن دوست جیت گئے ہیں. اس کے علاوہ اٹس ویری آڈ بٹ انڈرسٹینڈیبل کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعریف کر رہے تھے، آف کورس کیونکہ ان کے اتحادی تھے، ادروائز وہ اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہ کرتے. سیلاب متاثرین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے جو ہیلپ ان کو پرووائڈ کی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کلائمیٹ جسٹس پہ کانفرنس تو ہو گئی تھی اسکاٹ لینڈ میں، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا آیا. کوٹ کرتے ہوئے بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یوٹیلیٹی سٹورز، کسان پیکیج، لیپ ٹاپ، صنعت اور زراعت میں تقریباً 80 ارب کی رقم ہم نے انویسٹ کی ہے. دانش اسکول کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، اور یہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جو 30-40 ایئرز سے پاکستان کے 76 ایئرز میں سے 30-40 ایئرز سے ان کی جماعت پاکستان میں کسی نہ کسی طرح انفلوئنسنگ پوزیشن میں رہی ہے، گورنمنٹ میں رہی ہے، تو وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ایک اور موقع کی دعا کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ موقع ملا تو ہم ترقی کی جانب جائیں گے. معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ محمد نواز شریف کا جو دور تھا 2013 سے 2018 تک اسی پہ واپس جائے گا، اور اب اس سے بیک نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، اور 16 ماہ میں ہم نے جو انپریسیڈنٹڈ ڈیلیور کیا ہے یہی ہمیں دوبارہ انتخابات میں کامیاب کرائے گا اور واپس حکومت میں لے کے آئے گا. میں شامل کروں گی اسار رانا صاحب کو اور طاہر ملک صاحب کو گفتگو میں، اور ان سے جاننا چاہوں گی کہ ان کا کیا خیال ہے 14 اگست کی رات کو وزیر اعظم کا الوداعی خطاب، جو اس کے چیدہ پوائنٹس میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھے، اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ دونوں کو اور ہمارے ویورز کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو. دیکھیں، آزادی کی ٹھیک ہے بہت کمیاں بھی ہیں، بہت کوتاہیاں بھی ہم سے ہوئی ہیں، وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، مگر جو کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی پاکستان کو جو گفٹ ملا ہے وہ پاکستان ملا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک مڈل کلاس بنی ہے پاکستان میں. بہت سارے لوگوں کو معاشی طور پہ ایک فائدہ ہوا ہے. یہ میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں. ہم اکثر نیگیٹو ہوتے ہیں. جو اگر میں اپنی زندگی میں بھی اگر دیکھتا ہوں تو 60 سال میں جو غربت میں نے لاہور میں پنجاب میں دیکھی ہے، مجھے اب گاڑیاں نظر آتی ہیں، لوگ خوشحال نظر آتے ہیں. تو پاکستان کی اچیومنٹس بھی اللہ کا شکر ہے کافی ہیں، گو کہ مسائل بھی بہت ہیں، وہ بعد میں آئیں گے. تو یہ جو سپیچ کی آپ نے جو اصل سوال کیا اس کی طرف میں آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہمیں ریلائز جو ہو نہیں رہی، جو ایک دیکھیں مکمل یہ کہنا کہ یہ حکومت بالکل 100 میں سے 100 نمبر لے گی ہوگی وہ بھی غلط بات ہوگی، اور یہ کہا جائے کہ یہ تباہ و برباد کر گئی، یہ بھی غلط بات ہے. اب آپ آتے ہیں ڈیفالٹ کی طرف، جو ان کا ایک کلیم ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ بچایا. ڈیفالٹ سے مطلب کیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ڈیفالٹ سے مطلب یہ ہے کہ دنیا نے ہم سے لینا دینا بند کر دیا، ہم نے ان کا ادھار نہیں دیا. اب اس سے چانسز یہ تھے جو ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ آپ کا ڈالر جا سکتا تھا فری فال میں. فری فال کا مطلب ہے 500 کا بھی ہے، 600 کا بھی ہے، 700 کا بھی ہے، ان کنٹرولڈ. اور 29 بلین ڈالر نا آپ صرف پیٹرول پہ لگاتے ہیں. اگر 30 ارب ڈالر آپ کو چاہیے تیل لینے کے لیے، اور تیل سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں اور بجلی بناتے ہیں. آپ دنیا کی سب سے لیوش قوم ہیں، سب سے زیادہ جوتے کھاتے ہیں، دعا لیتے ہیں، مگر بجلی آپ بناتے ہیں پیٹرول سے. تو پاکستان میں پیٹرول نہیں ہونا تھا، آپ کی ٹانگیں ختم ہو جانی تھی.
پہلی بات آپ کے پاس بجلی نہیں ہونی تھی، ہم نے اندھیروں میں چلا جانا تھا. ڈالر 500 600 700 کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو آپ ڈالر میں خریدتے ہیں وہ آپ کی پہنچ سے چلی جانی تھی. یہ ان امیجنیبل کنڈیشن ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں، میں 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہوں اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ بچایا. ایک یہ بات غلط کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے یہ دکان کھولی ہوئی ہے نا کہ ہم نے ریاست بچا لی ہے، ہم نے او بھائی ریاست بنائی تھی عام آدمی کے لیے. مجھے یہ سمجھاؤ تم نے عام آدمی کو بچایا کہ نہیں بچایا. یہاں پہ ان میں 100 میں سے 0 نمبر ہے. صرف ایک ڈیٹا بولوں گا اس کے بعد میں چپ کر جاؤں گا. جو لیٹسٹ میں آپ کو ڈیٹا دینے لگا ہوں، جو ریسرچ ہوئی ہے، جو ایک لو انکم پاکستانی ہے اس کا 40% اس کی انکم کا بجلی اور گیس پہ خرچ ہو رہا ہے. اگر میں 100 روپے کماتا ہوں تو 40 روپے مجھے چاہیے بجلی کے بل کے لیے اور 57% مجھے چاہیے کھانے پینے کے لیے. یعنی کہ جو لو انکم آدمی ہے جو 20,000 سے لے کے 70,000 روپے تک چھوٹی فیملی کا ہے، اس کے 97% تنخواہ جو ہے وہ صرف بجلی کے بل اور کھانے پینے پہ ہے. اس میں صحت شامل نہیں ہے، اس میں ٹرانسپورٹ شامل نہیں ہے، اس میں بچوں کا علاج شامل نہیں ہے. تو میرا سوال یہ یار یہ کون سی ریاست تم نے بچائی ہے جس میں پاکستانیوں کی جان لے لی ہے؟ پلس ہے ڈیفالٹ سے بچانا. یہ میرا ان پہ الزام ہے. اب آپ رانا صاحب. اچھا ٹھیک ہے، یہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ہم یہ بات کر سکتے ہیں، یہ جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے ڈیفالٹ سے بچایا، تو پھر پہلا سوال تو یہ کہ ڈیفالٹ تک پہنچے کیسے تھے؟ پہلے تو اس کا بھی پھر تعین ہو جانا چاہیے. لیکن میرا ایک بیسک کویسچن ہے، کیا انڈیکیٹرز، ڈالرز، ڈیزل پرائس، یہ ساری باتیں کر کے اور ایک دوسرے کو 100 میں سے 100 یا 100 میں سے 10 مارکس دے کے ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک 10,000 یا 15,000 یا ایون 25-30 ہزار کمانے والا بھی سب کچھ مینج کر پا رہا ہے؟ ایک عام آدمی، 14 اگست ہے، آزادی ہے، بہتری کی طرف جانا چاہیے، آہستہ آہستہ گروتھ ہونی چاہیے. گروتھ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن سب سے پہلے تو میں بھی ملک کی طرح تمام اپنے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان اور یوم آزادی میرے لیے اس لیے زیادہ جذباتی ایک ٹاپک ہے کہ میرے والد محترم جو تھے وہ قائد اعظم کے ذاتی ملازم رہے، اور مرتے دم تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جب بھی پاکستان کا ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی. قائد اعظم والے رحمہ کا جب ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں. مجھے کنورٹ ہوئی اپنے باپ سے اس مٹی سے محبت، اور یہ مٹی کی محبت مجھے اس بات پہ اکساتی ہے کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود میں وہ سچ بولوں جو میرا ضمیر کہتا ہے، جو اس مٹی نے کا جو مجھ پہ فرض ہے اور قرض ہے میں وہ بولوں. آج ابھی جو شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا تو مجھے اقبال کا وہ ایک شعر تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی ہو نہ سکا. یہ باتیں کرنا، ہم نے ریاست بچا لی، ہم نے ڈیفالٹ سے، وٹ از ڈیفالٹ؟ کس چیز کا نام ہے ڈیفالٹ؟ ڈیفالٹ نام ہے اس ملک میں رہنے والے عوام کی زندگیوں کے پر اثرات کا. آپ سری لنکا ڈیفالٹ ہوا، ان کے لوگوں کی اور ہماری دونوں کی زندگیوں کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ڈیفالٹ کے بغیر عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ چلے گا. میں ایک دن اگر مجھے بس میرا چلے اور اللہ مجھے موقع دینا تو میں یہ شہباز شریف، یہ زرداری، یہ جتنے طاقتور لوگ ہیں نا، ان کو پکڑ کے ایک غریب کے گھر لے کے جاؤں، ایک کمرے کے گھر میں جہاں ایک پنکھا ہے اور 4-5 بچے ہیں، اور میں ان سے کہوں یہ جو 40 روپے 35 روپے کا نان ہے نا، یہ تم 6 نان کھا دکھاؤ لا کے خرید کے. پتہ نہیں آپ کن کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کن کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. میں کپڑے بیچ کے اور آپ کا آٹا پورا کروں گا، اور نوی تو نوی جیکٹ پائی پھر دینے. میں کپڑے بیچ کے سادگی کی زندگی گزاروں گا، 44 گاڑیاں تاڑے مگر ٹورن ڈی ہوندیاں نے. میں وہ سادہ زندگی لے کے عوام کی زندگی میں انقلاب لاؤں گا. اور انقلاب تو تم لے آئے، 16 ارب ڈالر کی جو منی لانڈرنگ تھی وہ تم کھا گئے، ختم ہو گئی. تمہارے جو لندن کے اندر فلیٹس ہیں اب ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ انقلاب ہے. اس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں. شہباز شریف، میں تو حیران ہو گیا شہباز شریف کی آج گفتگو سن کے کہ کوئی شخص اتنا بہادر ہو سکتا ہے کہ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اتنا بڑا جھوٹ بولتا رہے.